ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہے تو اس حالت میں کہ تم مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہو. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہے یہ بنیاد ہے. ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد میں بھی اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی حقوق العباد کی طرف بھی توجہ کرے گا. تو حقوق العباد جو ہے ان کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کی بھی بیس اور بنیاد ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو حقوق العباد بھی آدمی نہیں ادا کر سکے گا، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کرے گا. آج دنیا میں جو ظلم کا دور دورہ ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بالکل بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال کس طرح کیا. یہ عام طور پر لوگوں کی جو سوچ ہے، معاشرے کی جو عام سوچ ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں. اچھے افراد دنیا میں موجود ہیں، لیکن عام جو معاشرے کے اندر برائی ہے، جو چیز معاشرے کے اندر حقوق العباد جو غصب کیے جا رہے ہیں، اللہ کے حقوق تو پامال لوگ کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق بھی لوگ پامال کرتے ہیں. اللہ کے حقوق کی حضرت اللہ تعالیٰ چھوٹ کوئی دے دے، کیونکہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے وہ چاہے بخش دے، جسے وہ چاہے عذاب دے، اس کی مرضی ہے. اور اس کے جو اپنے حقوق ہیں، حقوق اللہ جو ان میں ہو سکتا ہے وہ کوئی چھوٹ دے دے. حقوق العباد کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے حقوق العباد کے متعلق، اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. تو عام طور پر مال ہتھیار کر جائیداد بنانے کا، اضافہ کرنے کا لوگوں کے اندر شوق ہوتا ہے، اور یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ میری دکان ترقی کر جائے، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے، مجھے اس میں میری بود و باش اور رہن سہن کا جو طور طریقہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے، وہ صحیح طریقے سے آ جائے، اس میں تبدیلی آ جائے. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال ہڑپ کر کے، دوسرے کا مال پر قبضہ کر کے میں جو بڑھاؤں گا، دوسرے کا مال ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے، بنے کپڑے ان کو کاٹ کر، دوسرے کے بندوں کو کاٹ کر اگر میں اس کی زمین کی طرف جاؤں گا، اپنی زمین کو زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اور آگ کا وہ آدمی مستحق ہے جو دوسرے کا حقوق غصب کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو. اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر لیا ہے، اپنی زمینوں میں اضافہ کر لیا، کھیت میں اضافہ کر لیا. حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار بڑھائی نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا لی ہے. اپنے لیے اپنی قبر کے اندر جہنم کی آگ کو خوش آمدید کہا ہے، اس کو اس نے ویلکم کیا ہے. اس کا خود اس طرف جانا اور اس طرف بڑھتے جانا بالکل گناہ ہے. اور یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے آدمی پر کہ آدمی کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کو سمجھے کہ میری یہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری ہے. یہ چالاکی اور ہوشیاری نہیں ہوتی دوسروں کے مال غصب کرنے،
دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور پھر اس پر خوش ہونا، تو یہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ باور کیے ہوئے ہے کہ دوسرے کے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر نقصان سے بچا لیا ہے۔ کسی سے ادھار لیا، وہ غصب کر لیا، نہ دیا، سمجھا کہ ٹھیک ہے جی میں بڑی ہوشیاری کی دی ہے، میں تو بہت ہوشیار آدمی ہوں۔ کسی سے ادھار پیسے لے، واپس نہ کیے، اور اس میں یہ سمجھا کہ میں نے بڑی ہوشیاری سے یہ کام کر لیا ہے، تو ظاہری طور پر تو سمجھے گا کہ میں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی جو ابدی دنیا ہے، جو آخرت ہے، اس میں اس نے اپنا نقصان کر لیا، اپنے آپ کو اس نے خسارے میں ڈال دیا۔ یہاں پر تو چند ٹکے ہوں گے، چند پیسے ہوں گے، دے دے کا جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہاں پر تو نیکیاں دینی پڑیں گی، وہاں پر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ وہ سوچتا ہے دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے وہ اپنے جاہ و حشمت میں اور اپنے اقتدار میں، اپنے روب داب میں اضافہ کر لے گا، لیکن یہ عارضی چیز ہے۔ اپنا معیار زندگی بلند سے بلند میں کر رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ معیار زندگی یہ بلند نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے معیار انسانیت ہے، معیار انسانیت پہلے بلند ہونا چاہیے، حقوق بات کا پہلے خیال رکھنا چاہیے، اور پھر یہ افعال اسے دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں، ایسی حرکات اس کو دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہی ہے، جو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاکی اور ہوشیاری کر رہا ہوں۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے کہ جن چیزوں کو وہ اپنے فائدے کے لیے سمجھتا ہے، اپنے فائدے کا سودا سمجھتا ہے، وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور پھر دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، دوسروں کی جائیدادیں غصب کر کے خوش ہوتا ہے، عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے، بھول جاتا ہے کہ یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ان کا انجام ہے، اور یہ کتنا خوفناک راستہ ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو پہلے ہم نے بات کی ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ اگر اس آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، حساب کتاب، اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس اس کے اندر بیدار ہو جائے، تو وہ کبھی ایسی حرکات نہیں کرے گا۔ جو آدمی ایسی حرکات کر رہا ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ بے شک وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہے کہ میرے اندر بڑا اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں، حقوق العباد کی پرواہ نہیں، اللہ کا ڈر کیسا ہے؟ پھر اللہ کو سب سے بڑا بھی اس کو کہو تو کہے گا بڑا مانتا ہوں، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں، میں اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہوں، میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں، لیکن اس کے اعمال اور اس کے افعال جو ہیں ان سے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ وہ اللہ کو بڑا سمجھتا ہے، نہ اس کے اندر آخرت کی جوابدہی کا احساس ہے۔ تو آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کے، جھوٹی گواہیاں لے کر، جھوٹی شہادتیں لے کر، لوگوں کو پیسے دے کر، پیسوں کی تھیلیاں کھول کر دوسرے کی جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہے، دوسری جائیدادوں کے غرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے وہ چیز میری ہو گئی، تو خدائی قانون بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، جو اللہ کا قانون ہے اس میں کیا ہے، اس میں وہ تمہاری چیز ہوئی یا نہ ہوئی۔ دنیاوی طور پر تو ٹھیک ہے، پیسے لگا لیے، رشوت دے لی، اپنی چیز کروا لی، لیکن دینی لحاظ سے اور اللہ کے حقوق کے لحاظ سے اور اللہ کے قانون کے لحاظ سے اس کی کیا حیثیت؟ یہ اس کی بھول ہے، قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی۔ اسے اس چیز سے، وہ کوئی بھی چیز ہو، مال ہو، جائیداد ہو، کسی کا کوئی بھی، کسی کی جائیداد کی صورت ہو، کسی کے روپوں کی رقم کی صورت ہو، اگر وہ ہڑپ کرتا ہے، اس پر قبضہ کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی کاغذوں میں نہیں اس کی ہو سکتی۔ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ سب حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جو لی بھر لی ہے، اور جھوٹی گوئیاں اور شہادتیں اکٹھی کر کے اس نے یہ جہنم خرید لی۔ لوگ سمجھتے ہیں اس میں کامیابی ہے۔ پھر یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ حقوق العباد غصب کرنے کے لیے جو لوگ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کے ہمدرد بن کر جاتے ہیں، وہ غصب کرنے والوں کے ساتھ چلتے ہیں، جو ان کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شر الناس منزلتین یوم القیامت عبد عذب آخرتہ بدنیا غیرہ، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن
بدترین مخلوق ہوگا وہ آدمی، بدترین مخلوق ہوگا وہ آدمی جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی، دوسرے کی خاطر جھوٹ بولا، دوسرے کی خاطر جھوٹی گواہی دی، اس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اس کی سائڈ دی، اس کے ساتھ تعاون کیا، یہ نہ دیکھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس چیز کو چھوڑے، اس چیز کو تیار کیے بغیر اور اس کی طرف توجہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے تو یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے تم میں کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی زبان کو زیادہ بنا سنوار کر، یعنی چرب زبانی کر کے ہوشیاری سے پیش کرنے کا ماہر ہو، لہٰذا میں اس کو سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، پس سن لو جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کی انسان ہوں، میرے سامنے بے گناہ ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ دوسرے کا حقوق غصب کر لو گے، دوسرے کے حقوق غصب کر لو گے تو یہ یاد رکھو کہ جہنم ہی خریدو گے۔ پھر ایک دوسری روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے، یہ کہے کہ یہ میری ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور فرمایا کہ ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیدادوں پر قبضے کرنے اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور کسی بھی طرح مال و اسباب پر قبضے کرنے، وہ دکانات ہو، وہ جائیدادیں ہوں، وہ زمینیں ہوں، وہ مال ہو، وہ رقم ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ کسی کا قرضہ دینا ہو، یہ ساری چیزیں جو ان کو غصب کرنا، حقوق العباد کو نقصان پہنچانا ہے، حقوق العباد کو جو آدمی نقصان پہنچائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، بندوں کا نقصان نہیں کرے گا۔ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، حقوق اللہ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ اس لیے یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ پھر قیامت تک بھی کبھی وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک دوسرا بندہ نہیں معاف کرے گا۔ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے یہ حقوق وصول کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی چیز ظلمن لی ہو یا اس سے تعرض کیا ہو تو چاہیے کہ وہ اب دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن دن و دینار نہ ہوں گے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو اس سے اس ظلم کی مقدار لے لیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو آج بھی سوچنا چاہیے کہ آج موقع ہے جس کے ساتھ بھی زیادتیاں کی ہیں، ہمیں موقع سمجھنا چاہیے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی یہیں سے معافی تلافی کر لیں، اپنا فائدہ ہے۔ بظاہر طور پر تو شان کم ہو جائے گی کہ میں اس سے جا کر معافی مانگوں، لیکن آخرت کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ میں جا کر معافی مانگ لے، بھائی صاحب آپ پر میں نے الزام لگایا تھا، تہمتیں لگائی تھیں، آپ کو گالیاں دی تھیں، آپ کو مارا تھا، آپ کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، پھر بھی اگر کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہو تو وہ اس کو واپس کرے۔ معافی یہ ہے، توبہ یہ ہے کہ اس کو واپس کر کے بھائی صاحب یہ لے لیں، آپ کا حصہ ہے، آپ کی جائیداد ہے۔ سگے بھائی بھی ہوں، اگر وراثت میں تقسیم کرتے ہوئے ایک بھائی کی طرف زیادہ جائیداد چلی گئی اور دوسری کی طرف تھوڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خود ہی یہ بات سننے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد وہ اس کو جا کر کہے کہ بھائی صاحب آپ کا حصہ، آپ کی جائیداد میرے پاس اتنی ہے، آپ یہ لے لیں، بجائے اس کے تنازع ہو۔ پھر اس کے بعد اگر وہ بندہ نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے، پھر کیا کرے؟ پھر اس کی کوئی وارث تلاش کرے جو اس کے ورثاء ہیں، ان کو پھر وہ دے دے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو وہ سارا مال اسباب جو ہے پھر صدقہ کر دے، وہ صدقہ کر دے، وہ جائیداد، وہ زمین، وہ رقم، جو کچھ بھی ہو اس کو صدقہ کر دے۔ تو اس طرح کر کے اللہ سے پھر معافی مانگے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ اگر آدمی اس طرح کر کے معافی کا صحیح الہ، صحیح عذر بنا کر اس کے سامنے پیش کر کے، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، حتی الوسع میں نے کوشش کی ہے،
کہ میں حقداروں کے حقوق واپس کر دوں، مجھے حقدار نہیں ملے، میں نے وہ صدقہ کر دیا ہے، تو یہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور جو میں یہ صدقہ کر رہا ہوں اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں پہنچا دے، مجھے رسا نہیں مل سکے جن کے حقوق غصب کیے ان کو دے سکتا، اس لیے میں یہ دے رہا ہوں۔ تو اس طرح اس موقع کو غنیمت سمجھ کر، جو موقع بھی باقی ہے، ابھی زندگی کے لمحات باقی ہیں، ان کو غنیمت سمجھ کر حقوق العباد سے فارغ ہونا چاہیے، لوگوں کو حقوق ان کے دے دینے چاہیے اگر قبضہ کیا ہو لوگوں کے حقوق پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ان فینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم ولا متاع، یا رسول اللہ جن کے پاس مال متاع نہ ہو، پیسے رقم نہ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفلس ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، یہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکاتیں لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، صدقات لے کر آئے گا، لیکن کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی جائیداد غصب کی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، وہ سارے لوگ موجود ہوں گے میدان حشر میں، سب لوگ موجود ہوں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی ہوگی اس آدمی کی کہ جب سارے اقرار موجود ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی جس نے لوگوں کی مال بیڑیے کی طرح، جس طرح وہ بیڑوں میں گھسے تو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس طرح لوگوں کے مال اسباب پر قبضے کر کے ان کو نقصان پہنچایا تھا، وہ وہاں موجود ہوگا، کھڑا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ابھی تم نے یہ کیا تو اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس نے جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عاجزہ بندے رہے، دنیا میں بڑا نیک پرہیزگار آدمی تھا، لوگ سمجھتے تھے بڑا نیک ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، ہر وقت نیکیوں کی طرف لگا رہتا ہے، یہ تو بہت نیک پرہیزگار آدمی ہے بظاہر طور پر، لیکن حقوق العباد غصب کرنے کا جب موقع ہے، بندے موجود ہیں، اس کی نیکیاں ان کو دے دی جاتی ہیں۔ یہ بڑا جو نیک پرہیزگار آدمی، اس کی نیکیاں ہیں، اس کی یہ نہیں نیکیاں، فرمایا نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، صدقات لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن وہ لینے والے موجود ہیں، ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب ان کو نیکیاں دے دی گئی ہیں، یہ فارغ ہو گیا، اس کے پاس اب نیکیاں کوئی دی نہیں، بندے بھی موجود ہیں، میرا حق بھی اس نے کھایا جی، مجھے بھی اس نے، میرے پاس بھی اس نے تہمت لگائی ہے جی، مجھے بھی اس نے گالیاں دی ہیں جی، مجھے بھی اس نے یہ کام کیا جی، بندے موجود ہیں۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ان لوگوں کے گناہ ڈالے جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ثم طرح فی النار، پھر گناہوں سے لدایا، گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے جہنم کے سپرد کر دیے تھے۔ حقوق العباد کی یہ اہمیت ہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، سارے نیک کام کرتے رہے، لیکن لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہے، تو اس طرح کر کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اور میں بات کی بتا چکا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا واسطہ پڑتا ہو، ایک حاجی صاحب تھے بڑے نمازی، پہلے تو خیر ان کی داڑھی وغیرہ نہیں تھی، بعد انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی پہنی ہوئی، پرنا سے رکھا ہوا، وہ پٹواری کے پاس گئے تو ادھر سے اٹھ کر جا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ بندے کچھ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا یہ تو بڑا نیک بن گیا، بڑا ماشاءاللہ نمازی، داڑھی بھی رکھ لی ہے، شکل صورت بھی اس نے صحیح سنت کے مطابق بنا لی ہے۔ تو وہ بندے جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کیوں یہاں پر آیا تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا یہ اس لیے آیا تھا کہ جو اس کی بہنوں کے حصے ہیں نا جائیداد میں، وہ بھی اس کے نام لگا دیے جائیں، وہ بھی اس کو دے دیے جائیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے جو لوگ کرتے ہیں، یہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بات، بہنیں مانگیں یا نہ مانگیں، شریعت نے ان کو حق دیا ہے، ان کے حقوق ان کو دینے چاہیے۔ زمین میں جتنی ان کی زمین بنتی ہے، رقم میں، جائیداد میں جتنا ان کا حصہ بنتا ہے، ان کو ان کا حصہ دینا چاہیے۔ اور یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جا سکتی ہے کہ ان کے حقوق غصب کیے جائیں۔ بعض وہ شرمندگی کے باعث آج کل لوگوں کے اندر رواج ہے، وہ میری بہن نے میرے نال رواج چھوڑے ہیں جی، وہ دباؤ کے تحت یا اس طرح کر کے اگر وہ کرے، کوئی نہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ نے جب حق دیا آپ اس کو حق دیں، اس کو کہیں بھی آپ مجھ سے ایک مرتبہ حق لے لیں اپنا، جو آپ کا حق ہے، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں۔ میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے ذمہ جو فرض ہے
جائیداد میں، زمین میں، مکان میں، رقم میں جو آپ کا حق ہے، آپ کا حصہ ہے، میں وہ آپ کو دے کر اللہ کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے مجھ سے اللہ نے قرآن میں آپ کا حصہ بیان فرمایا ہے، میں آپ کو آپ کا حصہ دینا چاہتا ہوں۔ والدہ کو حصہ دیا جائے، بہنوں کو حصہ دیا جائے، بیٹیوں کو حصہ دیا جائے۔ بعض لوگ جہیز دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، وہ جہیز دے چھوڑے ہیں، جہیز سے سجا دیتا ہے۔ جہیز دینا تو ہے ہی لعنت ہے، یہ ہمارا تو ہے، اسلام کا مسئلہ تو ہے کوئی جہیز دینے کا، یہ تو ہندوؤں کا رواج ہے۔ ان کو ان کا حصہ دو، وہ زیادہ مرتا ہے جو حصہ دینا ہے، زیادہ رقم دینے کے بجائے جہیز میں ان کو فارغ کر دینا، یہ بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں، پڑوسیوں، عزیزوں کے حقوق، عام بندوں کے حقوق، جو اسلام نے پوری فہرست بیان کی ہے، اسی لیے بیان کی ہے، اسی لیے بیان کی ہے کہ اس پر عمل ہم کریں۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اپنی آخرت کو ہم تباہ کر لیں گے۔ بے شک نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، ہمارے یہ اعمال ہمیں کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکیں گے جس وقت ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے۔ لوگ حقوق العباد کی بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، سمندر کی جہاز کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے اعمال ہیں، ایسے ایسے ذکر اذکار ہیں، لیکن انہوں نے ذکر اذکار کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر حقوق العباد نہ ادا کیے، حقوق اللہ ادا کر دیے تو پھر پکڑ ہوگی، کوئی نہیں جنت میں جا سکے گا، اس وقت تک نہیں جا سکے گا جس وقت کو بندے نہیں معاف کریں گے جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جن کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کوئی کسی نے غصب کیا ہے، کسی نے کوئی جائیداد کسی کی ہڑپ کیا ہے، کوئی مال اسباب کیا ہے ہڑپ، کوئی کسی کا قرض دینا ہے، دنیا میں ہی ہم یہ سب کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ختم کر کے جائیں تاکہ آخرت میں ہم اللہ کی عدالت میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔